السلام علیکم۔ ہم اب شروع کرتے ہیں۔ عظیمی گلوبل فاؤنڈیشن کی طرف سے میں آپ سب کو آج کے اس خاص ورکشاپ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، جس کا موضوع ہے کلر تھراپی یعنی کرومو تھراپی۔ عظیمی گلوبل فاؤنڈیشن کا مقصد صرف کسی ایک شخص یا گروپ تک محدود نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد انسانیت کی خدمت، لوگوں کی بہتری اور علم، شفا اور رہنمائی کے ذریعے انسانی زندگی میں بہتری لانا ہے۔ آج کی یہ ورکشاپ بھی اسی سفر کا ایک حصہ ہے، جہاں ہم علم، ریسرچ اور ویلنس کے ایک اہم پہلو کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت معزز شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر سمینہ عامر عظیمی، جو کلر تھراپی کی فیلڈ میں ایک ریسرچر، پریکٹیشنر اور اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر سمینہ کے لیے رنگ اور روشنی ہمیشہ بہت فیسنیٹنگ رہی، اسی لیے انہوں نے آگے فزکس میں پی ایچ ڈی کی، اور ان کی ریسرچ کا مرکز کلر تھراپی میں ہونے والی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس اور اس کے اپلیکیشنز کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹرل سٹڈیز حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب خانوادہ سلسلہ عظیمیہ کی رہنمائی میں مکمل کی ہیں۔ وہ لاہور کے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں فزکس کی پروفیسر ہیں، جہاں وہ نہ صرف فزکس کی تعلیم دیتی ہیں بلکہ ریسرچ کے ذریعے سائنس کے شعبے میں بھی قیمتی اضافہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پچھلے 3 سال سے خواجہ شمس الدین عظیمی انسٹیٹیوٹ آف کلر تھراپی لاہور میں خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ والنٹری سروسز بھی دے رہی ہیں، جہاں کلر تھراپی کا 1 سال کا ڈپلومہ کورس کروایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ورکشاپ ہم سب کے لیے علم، سمجھ اور فائدے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی کے ساتھ میں درخواست کرتی ہوں کہ ڈاکٹر سمینہ عظیمی صاحبہ آج کی ورکشاپ کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم۔ عظیمی گلوبل فاؤنڈیشن کو میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ وہ اپنے ڈفرینٹ موضوعات کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، جس سے بہت زیادہ لرننگ، بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو رہی ہے اور معاشرے میں ایک بہت اچھا قدم ہے۔ آج ہم انٹروڈکشن ٹو کلر تھراپی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کلر تھراپی اصل میں بہت پرانا نظریہ ہے، یعنی یہ صدیوں پرانا نظریہ ہے، لیکن چونکہ اس میں اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جس طرح سے ہم باقی اپنے علاج معالجے میں دیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ تھوڑا سا اس کا پہلو تھوڑا سا ہڈن رہ گیا، لیکن اس میں شفا یابی کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ اور آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم ایک برج بنانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اسلامک ویژن ہے کلرز کا، اس کو لے کر اور ماڈرن سائنسز تک ہم نے کس طریقے سے ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، اور ہم اس کو کس طریقے سے اپنی نئی ریسرچ میں آگے لے کے چل سکتے ہیں، جہاں پہ ہم اس فیلڈ کو ایک بالکل پیرالل وے آف ٹریٹمنٹ کے طور پر سامنے لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو ہماری کلر تھراپی ہے، یہ ایک آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پر سامنے آتا ہے، اور جب ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اسپیکٹرا، اس میں بہت ساری ڈفرینٹ ویو لینگتھس ہیں، اور یہ جتنی ویو لینگتھس ہیں ان میں بہت ساری ویو لینگتھس ہمارے پاس ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس میں a small portion of that whole electromagnetic spectrum comprises of that small portion of colors۔ یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے رنگوں کا جو ہم اپنی نگاہ سے، اپنی نیکڈ آئی سے اپنے ویژن کو دیکھ سکتے ہیں اور رنگوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ اسپیکٹرم کا حصہ ہے جو صرف سین ہے، دکھائی دینے والا ہے۔ باقی سارے اسپیکٹرم جیسے ریڈیو ویوز ہیں، انفرا ریڈ ہے، الٹرا وائلٹ ہے، گیما ریز ہیں، ایکس ریز ہیں۔ انفراریڈ بھی کسی حد تک ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن باقی ایکس ریز، گیما ریز، اور اب تو نئی ریز آ رہی ہیں سپر گیما ریز، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کو صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں، یا ایکس ریز سے ہم زیادہ واقف ہیں کہ وہ ہم اپنی تھراپیوٹک سسٹمز میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا جو اگنورنٹ پارٹ ہے کلرز کا یا رنگوں کا، اگنورنٹ اس سینس میں کہ اس کو ہم نے شفا یابی کا عنصر کبھی بھی نہیں سمجھا،
اس کو ہم نے ہیلنگ کیریکٹرسٹکس آف کلرز. ایکچولی وی وانٹ ٹو ایکسپلور دیٹ نیو ویژن آف کلر. ہم رنگ کے اندر شفا یابی کا ایک نیا پہلو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ رنگوں کو ہم صرف ایک عام ایک بلا وجہ کی چیز نہ سمجھیں بلکہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے پاس جو اسپیکٹرم ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفک سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس دو طرح کا ریڈیشن ملتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں آئنائزنگ ریڈیشن اور ایک کو ہم کہتے ہیں نان آئنائزنگ ریڈیشن. یعنی اب آئنائزنگ ریڈیشن میں ہمارے پاس الٹرا وائلٹ بھی آتی ہیں، اس کا کچھ اسپیکٹرا بعض اوقات آئنائزنگ میں لے لیتے ہیں، ABC اسپیکٹرا ہوتا ہے، کچھ اسپیکٹرا اس کا نان آئنائزنگ میں بھی آتا ہے. لیکن جو ایکس ریز ہیں، گیما ریز ہیں، اور اب جو نئی انوینشن سپر گیما ریز کی آنے والی ہے وہ ہمارے پاس دکھائی نہیں دیتی. لیکن جو ہمارے پاس ریڈیو ویوز ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کی مینیفیسٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جتنا سسٹم ہے، کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، وہ سب ریڈیو ویوز پہ کام کرتا ہے. مائکرو ویوز ہمارے پاس ہر گھر کی ضرورت ہے، مائکرو ویو اوونز وہاں پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. انفراریڈ لیمپس ہم دیکھتے ہیں، ہماری آج کل فزیو تھراپی میں انفراریڈ لیمپس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس میں درد وغیرہ کے انتظامات ہوتے ہیں، درد سے چھٹکارے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. الٹرا وائلٹ بھی ہم معلوم ہے ہمیں کہ ہم کچھ بیکٹیریا کو بیکٹیریل سائڈل اس کا افیکٹ ہوتا ہے. لیکن کلرز کو ہم نے کبھی بھی تھراپیوٹک وے میں نہیں سمجھا. اب یہی ہمارا موضوع ہے آج کا کہ کلر تھراپی مینس تھراپیوٹک وے آف ٹریٹنگ ڈفرینٹ ڈیزیزز ود کلرز. ایک بیماری کے علاج میں رنگوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، یہ ایک بہت ایک ویژنری ایک جو بات ہے اس کو ہم نے کہاں سے ہم کوریلیٹ کرتے ہیں، کہاں سے ہماری اس کی بنیاد ہے، کس طریقے سے لے کے چلیں، اس کو ہم ابھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ آئنائزنگ ریڈیشن کی اپلیکیشنز ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں. یہ ہمارے زیادہ تر آنکولوجی میں یعنی کینسر کے ٹریٹمنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں. ڈائگنوسٹک ٹولز بھی ہیں ہمارے پاس، جیسے پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی ہے، پیٹ جس کو کہتے ہیں، یا CT اسکینز ہیں. یہ سارے وہ ٹولز ہیں جو کہ ہم آئنائزنگ ریڈیشن کے اوپر کام کرتے ہیں. اب جب آئنائزنگ ریڈیشن کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈائگنوسٹک ہیزرڈز بھی آتے ہیں، جس میں بہت زیادہ دیر تک جب ہم ایکسپوز ہوتے ہیں آئنائزنگ ریڈیشن کے ساتھ تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے پاس اس طرح سے چیزیں آتی ہیں جیسے آنکھوں کی بیماریاں، کیٹریکٹس وغیرہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ایپیڈرمل لیئر کی کچھ ڈیمیجز ہم نے دیکھے ہیں. ہمارے پاس عام طور پر اس کا جو کچھ یوز آتا ہے وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے، جس میں ہم ٹیومرز کو شرنک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا ڈائگنوسٹک امیجنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسے بہت زیادہ جو ہمارے جیسے PIAs میں اور یہ جتنے بھی ہمارے ایئر لائنز ہوتی ہیں اس میں سے اسکیننگ کے تھرو ہم نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ کہتے ہیں ایک بہت مائلڈ سی ایکس ریز بھی ایمٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ اندر تک جہاں سامان کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. کھانے پینے کی اشیاء اس میں سے گزرتی ہیں تو اس میں بھی ایک مائلڈ سے افیکٹ آف ایکس ریز ہم دیکھتے ہیں. اور بہت زیادہ لمبے عرصے تک اگر وہ ایکسپوز رہیں وہ ہاتھ یا وہ کھلے ایریاز تو پھر وہاں پر اس طریقے سے برنز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے ورسز ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلرز ہیں بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. کلرز ایکچولی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس کا میسج ہے کلر تھراپی کا کہ ویزیبل الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے. بیسیکلی جو کلر ہے ہم سائنس کی زبان میں اس کو سمجھتے ہیں یہ ایک وائبریشنز ہیں، یہ ایک ارتعاش ہے، ان کی ایک مخصوص ویو لینگس ہوتی ہیں، فریکوینسیز ہوتی ہیں. اور یہ جو فریکوینسیز ہیں یہ ہمارے الیکٹریکل امپلسز اور میگنیٹک کرنٹس کو جنریٹ کرتی ہیں ہماری باڈی میں. یہی جو الیکٹریکل امپلسز ہیں یا میگنیٹک کرنٹس ہیں یہ ہمارے بایو کیمیکل اور ہارمونل پروسیس کے پرائم ایکٹیویٹرز ہیں. اینڈ دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ میسج آف دا کلر بیسیکلی کہ what does that do in our body. Basically, colors generate electrical impulses and magnetic currents or fields of energies that are prime activators of the biochemical and hormonal processes. یہ بات اب تحقیق کے زمرے میں بتائی جاتی ہے، پبلش پیپرز کی حقیقت میں بتائی جاتی ہے
کہ ہمارے ہارمونل پروسیس کو بیسیکلی جنریٹ کرنے کا جو بنیادی کام ہے وہ کلرز انجام دے سکتے ہیں. اب ہم اگر کوئی دوا بھی کھاتے ہیں، غذا بھی کھاتے ہیں، تو اس نے اپنی ایکسٹریم کی حد تک جا کر اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی وائبریشنز کی صورت میں کرنا ہوتا ہے. ان وائبریشنز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر کلرز جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ بہت انٹرسٹنگ آج کل کی ایک نئی تحقیق ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کس طریقے سے جب یہ باڈی ہماری کام کرتی ہے تو وہ الیکٹریکل امپلسز کو لیتی ہے اور دیتی ہے، یعنی کہ ٹو وے پروسیس ہے. ہم الیکٹریکل امپلسز اپنے ذہن سے خارج بھی کرتے ہیں اور الیکٹریکل امپلسز کو ایبزارب بھی کرتے ہیں، اور یہ دونوں ان دا فارم آف کلرز بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی تھوڑی سی اگر ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو یہ اینشینٹ ایجپشنز سے ہم نے اس چیز کو لیا کہ وہاں پر کلرڈ رومز ہوتے تھے جو کہ تھراپیوٹک پرپزز کے لیے یوز ہوتے تھے. پھر ایویسینا کا اس میں بہت زیادہ کام ہے کہ انہوں نے اس کو سمٹمز آف ڈیزیزز کو رنگوں سے جوڑا. پلیسنٹن نے اس کے اوپر کام کیا، ایڈوین بیبٹ نے کیا. اور انڈیا میں جب یہ کانسیپٹ آیا تو دین شاہ غدیالی جو تھے انہوں نے اسپیکٹروکروم انسائکلوپیڈیا ایک بنائی جو کہ آج بھی اس کی ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے کلر تھراپی کی. کاٹا کے بہت زیادہ زبردست ایکسپیریمنٹس ہیں جس میں اس نے خون کو اس رنگوں کے ساتھ جوڑا اور دھوپ سے جوڑا کہ دھوپ کی کمی سے ہمارے جسم میں خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر دھوپ ہمیں نہ لگے تو. پھر رابرٹ جراٹ کا اس میں کام ہم نے دیکھا، اوٹ نے بہت زیادہ کام کیا. ان سارے کاموں میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ریسرچ کا اور سائنٹیفک ایک کام میں نے یہ دیکھا کہ بہت ساری میتھڈالوجیز تھیں. بٹ آئی فاؤنڈ دیٹ the methodology of خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب which has been explained in his book color therapy اور رنگ و روشنی سے علاج میں جو انہوں نے بنیادی بات بتائی ہے وہ ایک بنیادی نالج فراہم کرتی ہے، اور وہ بیسیکلی ان اے ویری گڈ ایگریمنٹ آف تھیوریٹیکل ڈیٹا اینڈ ایکسپیریمنٹل ڈیٹا. اس کی کوریلیشن بہت زبردست ملتی ہے جب ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی میتھڈالوجی سے کلر تھراپی کا کسی بھی میڈیم کے تھرو یا تو پانی کے ذریعے علاج کرتے ہیں یا آئلس کے ذریعے سے کرتے ہیں یا ہم ان کے امپیولز بناتے ہیں. یہ والا جو کام ہے یہ مجھے ان پچھلی ساری ریسرچز میں، چونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک ریویو کیا اپنی پورا جو ہمارے پاس تھا جتنا سائنٹیفک ڈیٹا، وہ یہ سائنٹیفک ڈیٹا بہت یونیک تھا. اور پھر جب ہم نے اس میں اور تلاش کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 1960 میں یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا رنگ و روشنی سے علاج کا. اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیسیکلی بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ڈسائپلز میں شامل تھے، یا ان کی ایک طرح سے فیملی کے اندر بھی شامل رہے ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ وہاں سے اس کڑی سے ہمارے پاس آیا. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی بکس بہت ساری اس میں ہم اپنا جب پڑھا رہے ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی انسٹیٹیوٹ آف کلر تھراپی میں تو ان کی بکس ایز اے سلیبس بھی ہم لگاتے ہیں یہاں پہ، وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کے شعبے میں رنگ و روشنی سے علاج کی بک سلیبس کا حصہ ہے. اس میں بی ایس فزکس کے اوپر کام ہوتا ہے. اب الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی کے 2 ایم فلس پروڈیوس ہوئے ہیں کلر تھراپی میں، اور بی ایس کے سلیبس میں اس کا مسلسل ایک ہمارا جو ہے نا کچھ پرسنٹیج آتی ہے کلر تھراپی کے ہمیشہ سے کوشچنس کی، اور اس کو پورا سائنٹیفکلی اب ہم لے کے چلتے ہیں. لیکن بنیاد ہم رنگ و روشنی سے علاج کتاب رکھتے ہیں جو کہ خواجہ شمس الدین صاحب کی ہے. بہت انٹرسٹنگ اس کے ویز ہیں کہ ہمیں کلر تھراپی کو اصل میں استعمال کیسے کرنا ہے. ہاؤ کین وی یوز کلر تھراپی. اب ہم نے پہلے بات کی کہ کلر تھراپی کیا ہے، اس کی ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کہاں سے شروع ہوا اس کو سائنٹیفک. اب کلر تھراپی ہیز ناؤ ایمرجڈ ود اے ویری سیریس سالڈ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ آف کوانٹم فزکس. ہم نے جو بھی اس میں اب کام کیا ہے، یہ جو اب میں آپ سے آگے کی ہم سلائڈ شیئر کریں گی، یہ سب وہ کام ہے جو کہ الحمدللہ اب انٹرنیشنل جرنلز میں پبلشڈ پیپرز ہیں، اور یہ ایک لا ایز اے لا اب یہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. ہمارے پاس دیر آر بیسیکلی 4 ویز آف کلر تھراپی. ہم 4 طریقوں سے رنگ و روشنی سے علاج کرتے ہیں. پہلا علاج ہم کرتے ہیں کہ ہم تھرو میڈیم
میڈیم میں ہم پانی بھی میڈیم لیتے ہیں، آئلز بھی لیتے ہیں، ملک لیتے ہیں، ملک آف شوگر کی ٹیبلٹس بھی لیتے ہیں۔ اس کا بنانے کا طریقہ بھی پورا باقاعدہ ہے کہ ہم کس طرح بوتل میں 3/4 پانی ڈالتے ہیں، 1/4 پانی خالی چھوڑتے ہیں۔ اب یہ جو دو باتیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہی وہ یونیک ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا ڈیٹا ہمیں دیتا ہے کہ اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند ہو اور یہ لکڑی پہ رکھا گیا ہو۔ یہ دو باتیں اس کی اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے بغیر پانی کو ہم صحیح سے چارج کوانٹائزیشن کے فینومینا میں نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی اس میں کوانٹم فزکس کا فینومینا آتا ہے، انلیس کہ اس کا ڈھکن بند ہو اور یہ لکڑی پر ہو۔ اس کی ارتھ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر سے جتنی بھی انٹریکشنز ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ اصل میں پانی میں ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس طریقہ ہے ڈائریکٹ ایکسپوجر کا۔ ڈائریکٹ ایکسپوجر یہ ہے کہ ہم کسی بھی وونڈ کو، کسی بھی اپنے جیسے گھٹنوں کے درد ہیں، آرتھرائٹس کا ایشو ہے، نیک کے ایشوز ہیں، اسپائنل کارڈ کے ایشوز ہیں، ایون یہ کہ گنج پن کے ایشوز ہیں، بال نہیں آ رہے ہوتے سر پہ، یا کوئی بھی اس پوسٹ آپریٹو ٹریٹمنٹس ہیں، ٹانکوں کا مسئلہ ہے، پس پڑ گئی ہے، یا پیٹ کی بیماریاں ہیں، ان کی ڈفرینٹ یورینری ٹریک انفیکشنز ہیں، برننگز ہیں یورینری ٹریک انفیکشنز کی، ان سب میں کلرز کو بہت زیادہ اہمیت کے حامل مانا جاتا ہے، اور ہم اس میں ڈائریکٹ ایکسپوجر سے بھی علاج کرتے ہیں، تھرو میڈیم بھی دیتے ہیں۔ اور ڈائریکٹ ایکسپوجر یہ ہے کہ ہم ایک رنگ کو براہ راست جسم کے حصے پر 2 سے 3 فٹ کے فاصلے سے ڈالتے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد اس کو دن میں ایک دفعہ ڈالتے ہیں، یا تو سورج کی روشنی میں رکھنا ہے تو آدھا گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں، اسی کلر کا جو سیلوفین شیٹ ہے یا پلاسٹک کی شیٹس ہوتی ہیں، یا باہر کے ملک میں جیسے کہ روسکولکس شیٹس ملتی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا لپیٹ لیجئے۔ اور یہ پھر باقاعدہ طریقہ ہے جو کہ رنگ و روشنی سے علاج کتاب میں بھی ہے، جو کہ اور سائنٹیفک جو کتاب ہے نیو ایڈوانسمنٹس آف کلر تھراپی، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے۔ پھر یہ کہ پرسنلائز بھی ہم اس کی دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارے سیشنز بھی ہوتے رہتے ہیں، پرسنل ہماری انٹریکشن بھی ہوتی رہتی ہیں، جس میں پھر ہم بیماریوں کے مختلف علاج تجویز بھی کرتے رہتے ہیں، طریقہ کار بھی بتاتے رہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ اس میں ہے واچنگ کلر۔ واچنگ کلر ایک انتہائی یوزفل طریقہ ہے۔ واچنگ کلر بیسیکلی اسی کے اندر ہمارا سارا گھر کا انٹیریئر کا کلرز آتے ہیں، ہماری ڈریسنگ کے کلرز آتے ہیں، ہمارے پہناوے، ہمارے ٹائلز کے کلرز آتے ہیں، ہمارے کچن کے کیبنٹس کے کلرز آتے ہیں، ہمارے گھروں کے فرش کے کلرز آتے ہیں، ہمارے ڈورز کے کلرز آتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر اثر کیسے کر رہی ہیں، وہ ہمارے آنکھوں کے ذریعے سے، ہائپوتھیلمس کے ذریعے سے ہمارے پیچوٹری گلینڈ پہ جاتا ہے، پیچوٹری گلینڈ سے سارے سگنلز کو کس طریقے سے باڈی میں لے کر چلتا ہے، یہ تھرو واچنگ کلرز ہم بیان کرتے ہیں۔ اب یہی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھایا جاتا ہے، ان طریقوں کو، اس کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ماڈیولز بتائے جاتے ہیں کہ کیسے ہم نے ان تینوں طریقوں کو استعمال کرنا ہے، پھر اس کو پیشنٹس کے ساتھ ہم کیسے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ڈیٹیل میں ایک سائنٹیفک ایسپیکٹ کے ساتھ ہم یہ تینوں طریقوں کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اصل میں واچنگ کلر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک رنگ دیکھا اور دیکھ کر گزر گئے، نہیں، بلکہ جس رنگ کو ہم نے دیکھ لیا اس نے اپنا اثر ہمارے جسم پر ڈال دیا۔ اب اثر کیسے ڈالا؟ تھرو واچنگ کلر، تھرو آئیز۔ ہماری جو کونز ہوتی ہیں، ریٹینل کونز ہیں، یہاں سے ہماری آئیز کو کلرز پرسیپشن لیتے ہیں، یہاں سے ہمارا سارا سسٹم اندر سے گلینڈز کے تک جاتا ہے، وہاں سے ہمارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ تو رنگ کو دیکھنا صرف یہ بے توجہی اگر ہم برتیں گے تو ہم غلط رنگ ہر وقت لیتے رہیں گے، جیسے بہت زیادہ یلو کلر لے لیا یا بہت زیادہ ریڈ کلر لے لیا تو اس کا امپیکٹ ہمارے جسم میں، ہماری سوچ میں، ہماری وائبریشنز میں آنے لگے گا، اور وہ چونکہ ہمارا باڈی کے ساتھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، ہمارا جتنے جیسے سیروٹونن ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، یا ہمارے میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رنگوں کو سوچ کے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے سارے پیٹرنز کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ چوتھا اور سپریم وے ہے، ہم کہتے ہیں کلر تھراپی میں، دیٹ از کلر میڈیٹیشن۔ کلر میڈیٹیشن یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، امام سلسلہ اعظمیہ جو ہیں، جنہوں نے یہ کانسیپٹ بتایا،
انہوں نے فرمایا کہ آسمانی رنگ بنیادی رنگ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نیلے رنگ کی روشنی کا مراقبہ یا میڈیٹیشن یا تصور یا ویژولائزیشن کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہر بیماری کے علاج میں سب سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے ہم نیلے رنگ کی روشنی کا مراقبہ تجویز کرتے ہیں۔ یہاں لاہور میں مراقبہ ہال میں جو ہمارا کلر تھراپی کا سیکشن ہے، اور یہاں پہ ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ بھی ہمارا کلر تھراپی کا سیکشن ہے، وہاں پہ ہمارا بلو لائٹ کا پورا روم ہے کہ اس میں ہر بیماری کے علاج کے لیے مریض کو ہم نے 20 منٹ کے لیے اس نیلے رنگ کی روشنی کے کمرے میں رکھتے ہیں۔ 20 منٹ کے بعد اس کے اندر اتنی اچھی ایک وائبریشنز آتی ہیں، ایکسیپٹنس آتی ہے، اور اکثر تو مریض وہاں پہ سو جاتے ہیں 20 منٹ میں ہی، ان کو نیند سے یا بڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور کسی بھی بیماری کی صورت میں ہو، کیونکہ ہر بیماری جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انگزائٹی سے، فیئر سے، گھبراہٹ سے۔ یہ سارے جو نیورو ہارمونل ہمارے ڈسٹریسز ہوتے ہیں، یہ نیلے رنگ سے بہت اچھے سے ایڈمنسٹریٹ ہوتے ہیں، نیلا رنگ بہت اچھا سے ایبزارب کرتے ہیں، اس لیے ہر بیماری کے لیے ہم سب سے پہلا ہمارا بنیادی رنگ نیلا رنگ ہے۔ اب ہم ہائیڈروکرومو تھراپی کا ہم نے جیسے بتایا کہ اس کو طریقہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے شیشے کی ایک بوٹل لینی ہے، اور ہم نے ایک پانی صاف پانی لے لیں۔ اچھا ہے کہ اف اٹ از بوائلڈ اینڈ کولڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اس کو ہم نے 3/4 بوٹل میں بھرنا ہے، یعنی 3/4 حصہ پانی بھرنا ہے، 1/4 حصہ خالی چھوڑنا ہے، ڈھکن مضبوطی سے بند کرنا ہے، اور لکڑی پہ 4 سے 6 گھنٹے میں رکھنا ہے۔ اب اصل میں ہو کیا رہا ہے، ہم یہاں پر اصل میں وہ سائنٹیفک برج بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پانی کا علاج ہمیں پتا چلا اس میں what actually is going on، کہ ہو کیا رہا ہے سائنٹیفکلی، کہ whenever the photon energies are interacting with the electrons of the hydrogen atom, all of the energy has been transferred of that photon towards those electrons۔ اب یہ جو ٹرانسفرنس آف انرجی ہے، بیسیکلی یہی اس کے اندر باٹلز کو انٹیکٹ رکھتی ہے، ان کے اندر کے ہائیڈریشن سفیئرز کو، جس کو ہم نے 3D ورچوئل ہائیڈریشن سفیئرز کا نام دیا۔ اور یہ جو ہائیڈریشن سفیئرز ہیں اور ان کی انٹریکشن ہے، یہی فینومینا ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے، اسی لیے یہ 4 سے 6 گھنٹے کے لیے رکھا جاتا ہے کہ اٹ از ناٹ ہیپننگ کہ all of the photons have been transferred to their energies into the electrons of the hydrogen atom, but it is going on gradually۔ یہ جو gradual process ہے بیسیکلی یہی انٹریکٹنگ امپیکٹ دیتا ہے، اور اس کا جو ہمارے پاس فارمولا نکلتا ہے وہ کامپٹن سکیٹرنگ کے ایکولنٹ نکلتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فوٹونز کا جب الیکٹرانز کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک 3D ورچوئل اسٹرکچرز جیسے پینٹاگون، ہیگزاگون، یہ والے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کو یہ کہا کہ یہ اصل میں انفارمیشن کیریئر ہے، جو پانی ہے یہ انفارمیشن کیریئر ہے۔ پانی کو قرآن پاک میں الماء کا نام دیا گیا، یعنی یہ تخلیق کی بنیاد ہے، اس کے اندر تخلیقی جوہر ہے، اس کے اندر وہ فارمولے کام کر رہے ہیں جو تخلیق کرتے ہیں۔ اب اس پانی کے اندر جو ہمارے پاس ایک ٹرانسفرنس آف انرجی کے ذریعے سے یہ اسٹرکچرز ڈیولپ ہوئے ہیں، اس میں آپ محسوس کریں گے کہ پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پانی کے اندر جراثیم داخل اب نہیں ہو سکتے، یہ پانی 3 سے 7 دن کے اندر استعمال کے قابل رہتا ہے، اور اب یہ واٹر ہیز بین ٹرنڈ انٹو دی میڈیسن۔ اب یہ خالی پانی نہیں ہے کہ اس کو ایک ایک گلاس بھر بھر کے پی لیا جائے، بلکہ اس کی مخصوص مقدار ہم نے ڈیولپ کی ہے، اور وہ ہے 120 ml صبح اور 120 ml شام کو، یہ ایڈلٹس کی ڈوز ہے۔ اسی طرح سے 70 to 80 ml جو ہے وہ تقریباً 12 سال کی عمر کی ہم نے ڈوز رکھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پانی کو ایک سمجھ بوجھ کے ذریعے سے کہ کون سا رنگ کس بیماری کے لیے فائدہ دیتا ہے، کھانے سے پہلے پینا ہے، کھانے کے بعد پینا ہے، یا دن میں کتنی مرتبہ پینا ہے، اس کو پھر ہم رنگ و روشن سے علاج کتاب کے ذریعے سے بھی، یا پھر اور مزید اس کو ڈسکشن کے ساتھ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ پانی کو کس طرح سے پیا جائے گا۔ یہ تو ہے اس کے اندر سائنٹیفک فینومینا، جس کو ہم نے کہا چارج کوانٹائزیشن کا فینومینا ہو رہا ہے۔ اور یہ ہو کس طرح سے رہا ہے کہ فوٹونز کی انرجیز جو ہے وہ الیکٹرونز کو جا کر جب ہٹ کرتی ہیں تو اپنے اپنے ایک بہت ریڈیس سے تو ظاہر ایکسیڈ نہیں کر سکتی، تو وہ اپنے آپ کو ایک خاص سٹرکچرز میں ڈھال لیتی ہیں۔
اور یہی اسٹرکچرز جو انفارمیشن کیریئر ہے، جس کو قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پانی تصورات کا خول ہے، یعنی جو انفارمیشن ہم پانی کو دے دیں گے وہ انفارمیشن اس میں انٹیکٹ ہو جائے گی۔ ہم اس کو، جیسے ایک بہت مشہور زمانہ تحقیق ہے کہ پانی کو اچھا بولیں گے تو اس کے اندر اچھے اسٹرکچرز فارم ہوتے ہیں، برا بولیں گے تو برے اسٹرکچرز فارم ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی یہی آبزرو کیا ہے کہ اگر نیلے رنگ کی انٹریکشن جا رہی ہے تو وہ ایک مخصوص پینٹاگون کے، فرض کریں ایک ہمارے پاس اسٹرکچرز بنتے ہیں، اگر یلو کلر کی جا رہی ہے تو وہ ایک ہیگزاگون کے، فار این ایگزامپل ہیگزاگون کے اسٹرکچرز بنتے ہیں۔ ہر کلر مخصوص اسٹرکچرز فارم کراتا ہے۔ اب یہی پانی جب ہم اپنے جسم میں پیتے ہیں تو ہماری باڈی میں جا کر وہ سیلز تک پانی جاتا ہے اور ڈفرینٹ انزائمز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ ہماری وہ تحقیق ہے جو کلرز ایز کیٹلسٹ ان انزائمیٹک ریئیکشنز ایلسیویر کے جرنل میں پبلش ہوئی، کہ کس طریقے سے ہماری باڈی کے انزائمز ڈفرینٹ کلرز کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ اینڈ ہیئر از دی گلمس آف کمبسم کیلکولیشن۔ یہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ اس کے اندر بہت سارا کچھ کوانٹم فزکس چل رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ایک ریکرنس ریلیشن شپ اس میں ہم نے نیا ڈیولپ کیا۔ اس میں ایک نیا پالینومل ہم نے ڈیولپ کیا جو کہ فریکشنل پالینومل تھا، جس کی بیس پر ہمیں پتہ چلا کہ پانی جو ہے یہ کس طرح سے ٹائم ڈیپینڈنٹ فینومینا ہے، اور یہ کس طریقے سے پانی آہستہ آہستہ فوٹونز ٹکرا کے اس کی انرجیز لیتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ اینگلز ہم نے یہ دیکھے کہ کس طریقے سے پانی جو ہے وہ ڈفرینٹ اینگلز پہ آتا ہے، تو وہ بہت اچھا بنتا ہے، جسے وہ پھر اور ذرا سائنٹیفک ہو جائے گا، لیکن پھر جس کا انٹرسٹ ہوگا پھر ہم اس سے ضرور انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ کیا فارمولے اس میں بن رہے ہیں اور کیا اس میں میتھمیٹکس چل رہی ہے۔ بیسیکلی ہمارے پاس جو اس کی سائنٹیفک بیسز، ہمارا میلیٹونن اور سیروٹونن جو ریلیز ہوتے ہیں، وہ ہمارا سلیپ سائیکل کو بھی، اور ہمارا ہیپی ہارمون سیروٹونن بیسیکلی ہمارا ہیپی ہارمون ہے، جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ کلرز کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ اپ ہے۔ جس طرح سے اورنج کلر ہمیں بہت خوشی دیتا ہے، یا یلو کلر یا اورنج کلر، یہ ہم کہتے ہیں کہ ہیپی کلرز ہیں۔ ان سے ہمارا سیروٹونن جیسی ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں ایک خوشی ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں بہت پرجمردگی ہوتی ہے، صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، بہت لیتھارجک ہو رہے ہیں، بہت فٹیگ محسوس کریں، تو اس میں اگر ہم اورنج کلر کا پانی پی لیں، یعنی اورنج کلر کے پانی کا مطلب ہے اورنج کرومٹائز واٹر لے لیں، یا اورنج کلر کو دیکھ لیں، اپنے کرٹنز، کمرے کا کوئی فوٹوگراف، کوئی چارٹ پیپر، کوئی بیڈ شیٹ، کوئی ایسا ہم اورنج کلر کریں کہ وہ ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہمیں رنگ مل جائے، تو وہ رنگ، یا ہم نے کپڑے اس طرح سے پہنے ہوئے ہوں، یا ہمارا کوئی انٹیریئر اس طرح سے ہو، تو وہ کلرز ہماری باڈی میں جذب ہوگا اور ہمارا سیروٹونن ریلیز کرے گا۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ رنگ خالی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ رنگ اصل میں ہمارے ہارمونز ریلیز کر رہے ہیں۔ اب ان ہارمون سے ہماری باڈی کے اندر باقاعدہ چینجز آ رہی ہیں، خوشی مل رہی ہے۔ وہ خوشی بے نام نہیں ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا وہ سارا بایو کیمیکل ریئیکشنز اس کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے۔ پھر ہم نے جیسے دیکھا کہ ہمارا واچنگ کلرز میں ہمارا ہائپوتھیلمس کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ڈیپ انسائٹڈ یہ سارا پورا ورک ہے کہ کس طریقے سے ایپیٹائٹ اس میں ریگولیٹ ہو رہی ہے، نروس سسٹم اس میں جا رہا ہے، ہمارا ہائپوتھیلمک فنکشنز کے ساتھ ہماری باڈی کا، ہماری بھوک کا، ہمارے خوشی کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ پھر اس میں ہم نے میڈیٹیشن کی بات بھی کی کہ ہم نے ڈفرینٹ کائنڈ آف میڈیٹیشنز ہم نے دیکھی ہیں، کہ ہم نے جیسے بہت سارے معدے کے امراض میں اگر ہم ویژولائز کروایا ہے ہم نے اور کیا ہے، تو ہم نے اپنے معدے کے مقام پر، سٹمک کے اوپر ہم نے یلو کلر کی لائٹ کو ویژولائز کرتے ہوئے فال کروایا۔ یا ہم نے اگر بہت سر درد ہو رہا ہے، میگرین ہو رہا ہے، تو ہم نے پہلے 3 منٹ کے لیے اس کو بلو کلر کی میڈیٹیشن دی، پھر 3 منٹ کے لیے ہم نے گرین کلر کی میڈیٹیشن دی، ساتھ ہی ہم نے لائٹ بھی ڈالی، تو میگرین بہت زیادہ فرق اس میں پڑ جاتا ہے۔ یا ہم ملک آف شوگر کی ٹیبلٹس، یہ تو ہمارے روٹین میں آئی ہے بات کہ ملک آف شوگر کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ بھی جب کروموٹائز کی، اور ہم نے یہاں پہ وہ 40 days کے لیے کروموٹائز کیے ہیں، یعنی 40 days کا مطلب ہے 200 hours ہم نے اس کو دھوپ کی روشنی میں رکھا ہے، اس کے بڑے ہی ریمارکیبل ریزلٹس ہیں جو کہ ہمارے یہاں پر اب اویلیبل ہیں۔ اب ہم اس کی بنیاد کی دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نیو نیٹل جانڈس تو ہمیشہ سے ہمیں پتا ہے کہ بچوں کو جب پیدائش کے بعد وہ اپنا فنکشن شروع کرتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں کہ وائی ناٹ ایڈلٹس آلسو، ہم کیوں بڑوں کو نہیں دیتے؟ جب بچے ایک فوٹو تھراپی کے ذریعے سے اپنا سسٹم صحیح کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، تو کیوں نہیں ہم بڑوں کو کلر تھراپی کے ذریعے سے فائدہ دے سکتے؟ پھر یہ بھی ایک جرنل میں پیپر پبلشڈ ہے کہ ریڈ لائٹ وونڈ ہیلنگ میں بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور یہ تقریباً پھر وہ جو اس کا ہم نے آگے کام بھی کیا کہ لیشمینیاسس کی وونڈ ہیلنگ میں بھی ریڈ کلر نے بہت زیادہ کام دیا۔ اس طرح سے یہ ہمارا ایک اور جرنل میں بھی ہمارا پیپر تھا کہ ڈپریشن اور بلڈ پریشر، یہ سارا ہم نے اپنے کالج اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کیا، اور اس میں پھر ہم نے بتایا کہ بلو لائٹس کو کس طریقے سے ڈپریشن یا انگزائٹی سے ریڈیوس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ہمارے کچھ عظیمی ٹرسٹ ہاسپٹل کے وہاں پہ کچھ کیسز تھے جو ہم نے رپورٹ کیے، اس کو بتانے کے لیے کہ ہم نے کتنے کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا تھا۔ یہ ہمارے پاس کلرز ایز کیٹلسٹ ان انزائمیٹک ریئیکشنز میں ہمارا جو پیپر پبلشڈ ہیں اس کے کچھ ریزلٹس تھے کہ سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز ایک ہمارا ایک ایسا انزائم ہوتا ہے باڈی میں کہ جو کینسر کے سیلز کو روکتا ہے یا انہبٹ کرتا ہے، تو اس میں ریڈ کلر کی ابزارپشن بہت اچھی تھی۔ اسی طرح سے کولیسٹرول ایسٹیریز میں، یعنی کولیسٹرول کی بیماری میں کچھ کلرز نے بہت کام دیا، جس میں بلیک کلر ٹائپ، بلیک کا مطلب تھا بہت ڈارک پرپلش ٹائپ کا یہ کلر تھا۔ پھر لائپیز میں، یعنی کہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ فیٹی کمپاؤنڈز میں یا موٹاپے کے لیے ہمیں اگر پرپل کلر کا پانی یا بلیکش پرپل کلر کا پانی مل جائے یا اس کی لائٹ مل جائے تو موٹاپا بہت جلدی ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارا کچھ یہ بھی انٹرنیشنل جرنل میں پیپر پبلش تھا کہ ایکولائی کے اوپر جب ہم نے کام کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارا یورینری ٹریک انفیکشنز تھے، یہ کس طریقے سے سیلز کے اوپر کام کرتے ہیں، کیسے ایکولائی ہماری باڈی میں کام کرتا ہے، اور جب اس پہ لائٹ ڈالی جاتی ہے تو اصل میں جب ہم کہتے ہیں ہم پرپل پانی پی لیں یا یلو پانی پی لیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلز کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، اور وہ بیکٹیریا کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے جس کے اوپر یہ لائٹ ڈالی جا رہی ہے۔ یہ بھی الحمدللہ رب العالمین کے ایک انٹرنیشنل جرنل چھپا ہوا پیپر ہے کہ لیشمینیاسس کے اوپر یہ ہم نے ایک کیس ہسٹری کی تھی کہ اس طریقے سے لیشمینیاسس کا جو وونڈ ہے وہ 35 to 40 ڈیز میں اس بچے کا، اینڈ ہی واز ناٹ ٹیکنگ اینی ادر میڈیسن ڈیورنگ دیٹ ٹریٹمنٹ، لیکن وہ یہ اسکار کس طریقے سے ریموو ہوا آہستہ آہستہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیوں ایسا ہوا، اس کی پھر باقاعدہ سائنٹیفک ہم نے FNAC یعنی کہ فائن نیڈل ایسپریشن سائٹولوجی کی، اس کے بیکٹیریا کو لیا، اس کو گرو کیا ڈفرینٹ کلرز میں، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ریزلٹس ہمارے سامنے آئے۔ اصل میں ہم کلرز کو کلاسیفائی کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کلر ہمیں کس بیماری میں لینا ہے، تو اس کو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 3 کلر کی کلاسیفیکیشنز ہیں۔ ایک ہاٹ کلرز ہیں جو کہ گرمائش دیتے ہیں، ایک کول کلرز ہیں جو کہ ٹھنڈک دیتے ہیں، اور ایک ماڈریٹ کلرز ہیں جو کہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ اگر بیسیکلی یہ 3 چیزیں ہم سمجھتے ہیں تو ہم تھوڑا بہت اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ اگر بہت سردی لگ رہی ہے تو ہمیں تھوڑے وارم کلر چاہیے، گرمی لگ رہی ہے تو ہمیں تھوڑے کول کلرز چاہیے، لیکن ماڈریٹ کلرز میں رہنے کے لیے اگر ہمیں درمیان کی راہ میں لینا ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دسترخوان کو ہری سبزیوں سے سنوارو، تو اس میں یعنی ماڈریٹ لیول پہ لے کے آنا ہے، اور اسی سے ہمارا جو باڈی کا سارا ہاضمے کا نظام ہے وہ بھی بہترین رہتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے انٹیریئرز میں بہت اچھا اس میں کام ہوتا ہے، یہ ہم اس چیز کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ پنجاب کی جو جیل خانہ جات کے یہاں کے تھے ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے پھر ہم سے تھوڑی سی کنسلٹیشن کے لیے کہا، اور ہم نے اس کو فری آف کاسٹ ان کو کنسلٹیشن دی کہ یہاں پہ جتنی بیرکس وغیرہ تھیں تو اس میں ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا کہ ان کے وہاں پہ میل جوینائل اور ویمن بیرکسز میں کون کون سے کلرز ہونے چاہیے، اس کا پھر فیڈ بیک انہوں نے دیا ہمیں 3 مہینے کے بعد کہ وہ بہت اچھے ان کو اس میں ریزلٹس ملے۔ تو یہ سارا انٹیریئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جب ہم نے گھروں میں پینٹ کروانا ہے، فرنیچر رکھنا ہے، تو اب ہم نے بے دھیانی میں نہیں رکھنا، ہم نے صوفے کے کلرز، کشنز کے کلرز، بیڈ شیٹس، کارپیٹس، انٹیریئرز، پردے، کچن کی ٹائلز، کچن کے انوائرمنٹ میں یہ سمجھنا ہے کہ کون سا رنگ ہمارے کھانے میں مدد دے گا، ہاضمے میں مدد دے گا، بھوک لگائے گا۔ جیسے نیلا رنگ جو ہے وہ بھوک مٹاتا ہے، اسی لیے فریج کی لائٹس میں کبھی بھی نیلا رنگ نہیں لگاتے۔ گرین کلر ہمیشہ ایپیٹائٹ بڑھاتا ہے،
پیلا رنگ ایپیٹائٹ بڑھاتا ہے، اس لیے کھانے سے پہلے اگر پیلا پانی تھوڑا سا لے لیا جائے تو بھوک بڑھتی ہے، چھوٹے بچوں میں بھی بھوک بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے، یہ ہم چونکہ آج صرف ایک انٹروڈکٹری ہمارا ایک سیشن ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بھی پھر دیکھیں گے کہ ہم ہر روم کو، ہر چیز کو کس طریقے سے کلرز کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں۔ مختلف جیم سٹونز ہیں، ہم اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر آ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتری کا سبب بنے۔ یہ ہمارے رومز ہیں جو کہ عظیمی ٹرسٹ ہاسپٹل کے روم ہیں، جس میں ہم پیشنٹ کے لیے بلو کلر، گرین کلر اور ریڈ کلر کا ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں۔ بیسیکلی حضور کلندر بابا علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں بھی فرمایا کہ ہمارے اندر بھی نقطہ ذات سے روشنیوں کا نزول ہمارے اندر اور باہر دونوں سمت میں رہتا ہے، یعنی جسم سے وہ خارج کی طرف بھی جاتی ہیں اور خارج سے ہم جسم کی طرف، دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ایک وائبریشنز کا ہمیشہ ہمیشہ ہمہ وقت ایک اخراج بھی رہتا ہے اور جذب بھی رہتا ہے۔ یہی جو ہم کانسیپٹ ہے، یہ آج کی سائنس اس کو کہتی ہے بایو فوٹونز کا کانسیپٹ۔ بایو فوٹونز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہماری باڈی کا ہر جو آرگن ہے وہ ایک پرٹیکولر فریکوینسی کو ریڈیٹ کرتا ہے، یہی پرٹیکولر فریکوینسی ہمارا ایک اوور آل ایک الیکٹرک فیلڈ بناتی ہے، جس کو ہم اورا کہتے ہیں۔ یہی اورا وہ ہوتا ہے جو کہ ہماری ایک انٹریکشن کرتا ہے۔ اب if I'm talking to other person, it is not me actually who is talking to other person. This is my aura which is being transferred into that energy. جو ٹرانسفرنس آف انرجی ہے وہ میرے اورا کے ذریعے سے دوسری جگہ جائے گی، وہ میرے وجود سے جو روشنی نکلے گی وہی دوسرے وجود کے ساتھ کی روشنی کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی۔ اسی لیے ہماری مختلف لوگوں سے دوستیاں کبھی ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی، بلا وجہ ہی نہیں ہوتی، کبھی بلا وجہ دوستیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہماری جو رنگوں کی ہارمنی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، اور وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ کہاں سے کہاں کس سے دوستی ہماری ہو رہی ہے یا کس سے نہیں ہو رہی۔ یہ ایک بہت ڈیپ چیپٹر ہے اور بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ اس کی بنیاد پہ ریلیشن شپس، اس کی بنیاد پر جابز، اس کی بنیاد پر عہدے، اس کی بنیاد پر انٹریکشنز، گھر کا ماحول، یہ سارا ہمارا اسی روشنیوں کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ یہی جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے بایو فوٹونز کا یا بایولوجیکل سسٹمز جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور یہ الٹرا ویک فوٹون ایمیشن ہماری باڈی کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ ہماری کچھ اپروچز ہیں نیو ریسرچرز کے لیے، ہر فیلڈ میں، میتھمیٹکس میں، فزکس میں، بایو میں، کیمسٹری میں، سائیکالوجی میں، ہماری جینڈر اسٹڈیز میں، یہ کلرز کو ہم تحقیق کے طور پر لے سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں، اس کو ہم اپنی اسٹڈیز کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے طور پر سمجھ بوجھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ ہم نے خواجہ شمس الدین عظیمی انسٹیٹیوٹ آف کلر تھراپی میں، یہاں پہ الحمدللہ ہمارا پنجاب میں یہ ڈپلومہ چلتا ہے جو کہ نیفٹیک، ٹیفٹا، پی ایس ڈی اے اس سب سے اپرووڈ ہے، اور اب اس کو طب کاؤنسل نے بھی ایکریڈیٹ کر دیا ہوا ہے، اور طب کاؤنسل کے سلیبس کا اب یہ حصہ ہے کلر تھراپی، اور ان کا جو ہے نا 3 منتھس کا انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ کورس کروایا جس میں انہوں نے کلر تھراپی کو انٹروڈیوس کروایا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو بنیادی طور پر ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں۔ اس میں مرشد کریم کی کتابیں ہیں یہ، اور ایک یہ ڈاکٹر سمینہ عامر عظیمی کی کتاب ہے جو کہ نیو ایڈوانسمنٹس ان کلر تھراپی ہے، جس میں یہی نئی ریسرچز کو شامل کر کے اب یہ ٹیکسٹ بک کا بھی حصہ ہیں۔ بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو جب اللہ تعالیٰ کے قانون سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے جوڑتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اب یہی جو اللہ کا نور ہے زمین اور آسمان کا، یہی ہمارے اندر رنگ کی مینیفیسٹیشن کرتا ہے۔ رنگ بیسیکلی کسی بھی چیز کا، رنگ کا مطلب ہے کہ اس کا وجود ہے، اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو وہ رنگین نہ ہوتی، یعنی کہ اگر رنگ نہ ہوتا تو اس کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے تھے، اس کا وجود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہر چیز رنگین ہے، جو بھی چیز کائنات میں، ہمارے اندر، ہمارے باہر، اگر وہ رنگین نہ ہو تو وہ پہچان میں نہیں آئے گی، اس کا وجود نہیں ہوگا۔ تو جو رنگ ہے اس کا ایک طرف ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ہی تجلی کا، اللہ کے ہی نور کا ایک پیٹرن ہے، اور ہمارے اندر بھی جتنے رنگوں کے سینٹرز کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب رنگین ہیں۔
تو وہ رنگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہم وہی جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے اندر سے باہر بھی رنگ جا رہے ہیں اور باہر سے ہمارے اندر بھی رنگ آ رہے ہیں۔ قرآن پاک سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی 13 نمبر آیت ہے، اس میں بھی فرمایا کہ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ فاطر کی آیات ہیں جس میں بھی رنگوں کا ذکر ہے۔ رنگ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نشانی اللہ نے قرار دیا، اس میں شفا یابی کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ جی یہ بہت بہت شکریہ جی، یہ یہاں تک ہمارا یہ آج کا سیشن تھا۔ اس میں کوئی اور سوال جواب ہو، اس میں کوئی اور چیز ہو تو ضرور پلیز۔ السلام علیکم۔ جی ویلکم۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا بھی کہ دیکھ کر بھی رنگوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور پانی پینے سے بھی، جیسے اب کسی کو پانی کی ڈوز آپ نے بتائی کہ اتنی ہے، تو کیا یہ ایک دوسرے کے آلٹرنیٹو ہو سکتے ہیں کہ جیسے اگر میں پانی نہیں پی رہی تو میں دیکھ کے بھی اس رنگ کی کمی کو، جیسے مجھے پرپل پانی پینے کا کہا گیا ہے صبح اور شام، تو کیا میں وہ دیکھ کر بھی وہی چیز لے سکتی ہوں، اور وہ پھر کتنا ٹائم دیکھنا ہوگا؟ جی یہ سوال ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ جو پانی ہے نا یہ ہمارے سارے فنکشنز پہ کام کرتا ہے، ہماری باڈی کو ایک طرح سے دھو ڈالتا ہے۔ پانی کا آلٹرنیٹیو دیکھنا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے سے کچھ ڈفرینٹ کلر کا امپیکٹ آئے گا، وہ ڈفرینٹ ہارمونس کے اوپر جا کر اثر پڑے گا۔ لیکن جو ہمارا پانی پینا ہے وہ ہماری باڈی کے ہر سیل کو سیل میں جائے گا، لہٰذا پانی کا تو سپریم طریقہ کار ہے، یعنی جو بہترین طریقہ کار ہے۔ پانی کا علاج اصل علاج ہے رنگ و روشنی میں۔ لیکن ہاں آپ اگر پانی نہیں پی سک رہے ہیں یا کسی، تو پھر دیکھنے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ 100% وہ رزلٹ نہیں دے گا جو پانی دے گا۔ لیکن اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 10 سے 12 منٹ 10 منٹ تک تو ٹک ٹکی باندھ کے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا اثر زیادہ اچھے طریقے سے پڑتا ہے۔ تو وہ صبح اور شام شیشہ پینٹ کر کے اس کو پھر دیکھ لیا جائے، صبح بھی اور شام کو بھی۔ جی بہت شکریہ۔ اور ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے کہ کلر تھراپی میں یہ بابا جان نے بھی بتایا ہے، اور کہ جیسے کہ گرین ہے یہ اعصاب کے لیے صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اورنج کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی اعصاب کے لیے ہے۔ تو گرین تو ہے جو کہ کیپریز کو آپ کو ڈھیلا کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، اور تو ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ اعصاب کے لیے دونوں کو کہا جاتا ہے، ریکمینڈ کیا جاتا ہے؟ تو یعنی یہ جو گرین ہے نا بیسیکلی یہ مسلس کو بہت زیادہ اسٹرینگتھن کرتا ہے، تو اور جو ہمارا اورنج ہے نا یہ ہمارے اعصاب کو، ہمارے جو نروس سسٹم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے سارا، یہ ہمارا اورنج کے ساتھ بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ لیکن جو گرین ہے چونکہ مسلز اس کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، پٹھوں کا کھچاؤ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ باڈی میں جب مسلز ٹھیک ہوں گے تو وہ اس کا رنگوں کا جو بہاؤ ہے وہ بھی آٹومیٹک بہتر ہوگا، تو وہ ہمارا نروس سسٹم ایک کلر دوسرے کو ہمیشہ سپورٹ ضرور کرتا ہے۔ اور ایک یہ ہم ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ایز اے ہول اپنی باڈی کو لے کے چلنا ہے۔ ہمارا اور دوسرے سسٹمز کا فرق جو ہے نا وہ دونوں میں یہ ہے کہ ہم جیسے اگر فرض کریں ہم کہیں کہ سرجری سے ایک چیز کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو اس کا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن ہم ایسٹرن میڈیسن کہہ لیں یا ہم رنگ و روشنی سے علاج میں کہہ لیں، ہم ایز اے یونٹ لے کے چل رہے ہیں۔ اگر ہم سبز رنگ لے رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے اعصاب کو بہتر کرے گا، اگر ہم اورنج کلر لے رہے ہیں ان سینس کہ اگر ڈائریکٹ نہیں کرے گا تو انڈائریکٹ ضرور کرے گا، پر مینلی بات یہ ہے کہ جو سبز ہے وہ ہمارے مسلس کو بہت زیادہ اسٹرینگتھن کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی فیاض بھائی کا ہینڈ ریز ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جو نیرو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اکثر یہ ڈوپامین ہارمونس کی مطلب یہ ایک چیلنج ہوتا ہے، ان کی باڈی یہ سیکریٹ نہیں کرتی، تو مطلب آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ ہے کلرز کی ذریعے سے جس کو مطلب ہم ایسے لوگوں پر اپلائی کر لیں اور مطلب یہ جو ڈوپامین ہارمونس ہے ان کا باڈی مطلب وہ جنریشن سٹارٹ کر لے؟
اچھا، یہاں پہ ہمارا ایک سینٹر میں ایک ہماری بہن ہے، ان کا بیٹا ہے جو کہ تھوڑا سا ڈس آرڈرز میں تھا. اس کو تو مسلسل بلو کلر کا نا وہ ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی اس کی. تو اس کو تو ہم نے نیلے رنگ بہت زیادہ استعمال کروایا بھی ہے، کروا بھی ہے، اس سے اس کی ہمیں تو بہت زیادہ بہتری ملی. لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اور اس طرح سے کوئی کیسز آئیں تو پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے جو نالج میں ہے وہ ایک ہی کیس ہے اور اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. وہ اس کی ہائپر ایکٹیویٹی بھی بہت کم ہوئی ہے، اس کا رجحان چیزوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ ہوا ہے. وہ نیلے رنگ کی روشنی سے ہوا ہے. جی سائرہ حیات باجی. جی السلام علیکم میم. میں جو ہے پہلے بھی پڑھتی رہی ہوں، یہ بک بھی میں نے پڑھی تھی، لیکن آپ نے آج جو کچھ اور نئی چیزیں اس میں بیان کی ہیں بہت اچھا لگا ہے سن کر. میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر اس حوالے سے میں سیکھنا چاہوں مزید اس کو تو کیا اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے. اور ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں مراقبہ کرتی ہوں الحمدللہ، اور میری مراقبہ کرنے کی ایسی عادت بنی ہے کہ میں جس دن مراقبہ نہ کروں، یعنی کہ جیسے کھانا نہیں ضروری، بالکل ویسے ہی لگتا ہے کہ یہ روح کے لیے ضروری ہے مراقبہ، اس کے بغیر جو ہے نا وہ دن ہی نہیں گزرتا، سکون ہی نہیں آتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، ایسا ہے کہ آپ ضرور سیکھ سکتی ہیں اگر آپ پنجاب میں ہیں اور یہاں پہ آپ کر سکتی ہیں. تو یہاں ہمارا ڈپلوما 1 ایئر کا ہے، وہ آپ لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ پھر اب ہم انشاءاللہ عظیمی گلوبل فاؤنڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم کچھ سرٹیفکیشن کا اگر ہم نے کچھ کیا تو وہ 3 منتھس کے سرٹیفکیشن کے ساتھ آپ جڑ سکتی ہیں. ورنہ آپ یہاں ٹیفٹا کے تھرو آپ 1 ایئر کا ڈپلوما لے سکتی ہیں اگر آپ پنجاب ڈومیسائل ہیں اور پنجاب میں ہیں. جی میم. میم میرا سرگودا سے تعلق ہے، تو جو یہ کلاسز ہوں گی لاہور میں ہوں گی؟ یہ ویسے آن لائن بھی ہم کرتے ہیں لیکن ایگزامز یہیں پر ہوتے ہیں، اور ایک آدھ دفعہ آپ کو آنا پڑے گا ایک انٹرویو کے لیے پہلے کے لیے، اور پھر بیچ میں ایک ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے. باقی ہم آن لائن کی کوشش کرتے ہیں. پر کچھ ہمارا جی یہاں پہ جو ہاسپٹل کا سیکشن ہوتا ہے اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اس میں آنا پڑتا ہے. پر اس کا بھی کچھ نہ کچھ طریقہ کر لیا جاتا ہے، لیکن ایگزامز بہرحال لاہور میں ہی ہوتے ہیں اور سینٹر میں جا کر ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تھینک یو. جی آج کا ایک آخری سوال ہے ڈاکٹر سمینہ باجی کہ ان کیس آف اے بون فریکچر، تو اگر کسی کا بون فریکچر ہو جائے تو کون سا رنگ استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جو بون کا جو اگر فریکچر ہو گیا ہے اور وہ ڈسلوکیٹ اس طرح سے ہے کہ صحیح سے نہیں جڑی اور زخم سا بن گیا ہے تو ہم تو نیلے رنگ اس میں دیتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ بعض اوقات تو ابھی پچھلے دنوں بھی ایسا کیس ہوا تھا کہ وہ بازو ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا اور اس میں پھر پڑ گئی تو ہم نے نیلی لائٹ ہی ریکمینڈ کی تھی. اور وہ باقی ٹریٹمنٹ بھی کرواتے رہتے لیکن اس سے علاج میں بہت سہولت پیدا ہو گئی تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر تو وہ سوجن اس میں ہو گئی ہے یا درد بہت ہے تو بلو کلر اس کے اوپر بہت فائدہ دے گا. اچھا، زبردست، بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر سمینا. میں ہومیو ڈاکٹر ہوں، اس وقت نہیں بات کر رہی ہوں. یہ پچھلے جی جی. دنوں میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کو کونی پہ چوٹ لگ گئی. اب کوہنی کے پاس برسا ہوتا ہے، وہاں ان کو وہ ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں، پانی پڑا ہوا ہے ان کے اندر، وہ اسکن کے اندر نا. تو وہ میں اپنی خیر میڈیسن تو دی ہے لیکن ابھی تک وہ وہاں سے ریلیز نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں پنکچر کرنے سے ہوگا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کلر تھراپی میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ وہ وہاں سے انفلمیشن بھی چلی جائے اور وہ اسکن اپنی جگہ پہ آ جائے. ایسے پھلی ہوئی ہے اسکن، جیسے غبارہ نما نہیں ہوتا، جیسے پلپلی. یہ تھوڑی سی ہارڈ تو ہو گئی ہے میڈیسن دینے سے، لیکن چونکہ ابھی بہن نے بات کی ایکسیڈنٹ کے حوالے سے تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ سے ایک سوال یہ پوچھتی ہوں کہ کیا کلر ہونا چاہیے یا کیا آپ ٹریٹمنٹ نا ہے کلر جی، کا؟ کلر تھراپی میں اس کا ہے بلو کلر کی آپ نے لائٹ ڈالنی ہے کسی ٹیبل لیمپ کے آگے اس ایکسپوز کر کے، اور تقریباً اچھا. پونا گھنٹہ یعنی 40 منٹس 45 منٹس آپ نے بلو کلر کی ڈالنی ہے. اگر ہاتھ لگ سکتا ہے اس جگہ پر تھوڑا سا مساج ہو سکتا ہے تو آپ ہوں. نے ایک ٹائم پہ، جی مساج ہو سکتا ہے اس جگہ پہ. ہاں جی ہو سکتا ہے کیونکہ اوپن ہے، کونی کونی کے ایریا ہے نا، کونی کے پاس ہی ہے نا ہاں یہ. جی ہاں جی. تو پھر آپ نے نا ایک دفعہ اس گرین کلر کا مساج بھی کرنا ہے اور ایک دفعہ پھر بلو کلر کا بھی کرنا ہے. گرین کلر سے مسلز ذرا تھوڑے سے اسٹرینگتھن ہوں گے
اور یہ سوجن اچھا نیلے رنگ سے جائے گی. نیلے رنگ کی لائٹ آپ نے ڈالنی ہے، اور ایک دفعہ نیلے رنگ کا تیل بھی مساج کرنا ہے، ایک دفعہ گرین کلر کا تیل مساج کرنا ہے. وہ اچھا، انشاءاللہ یعنی پھر آپ گرین سے بتاتے مراد رہیے یہ گا. ہے جو گرین کلر سے آئل. مراد یہ کہ جو بوٹل ہوگی اس کے اندر جو آئل ڈالیں گے وہ والی آئل کوئی اسپیشل آئل ہے؟ اچھا اچھا. نہیں نہیں نہیں، یہ ہم لیتے ہیں ویسے السی کا تیل. یہ تو ویسے 40 دن میں بنتا ہے، لیکن یہاں آپ کو، آپ یہاں پاکستان سے ہی ہیں؟ یہ میں لاہور سے ہوں. ہاں ہاں جی، جی، لاہور میں پاکستان تو سے، ہمارے. لاہور سے ہے. جی جی. تو پاکستان. ویسے تو ڈاکٹر نجم السحر ہماری ڈاکٹر ہیں. جی ان جی. سے ان سے پھر رابطہ کیا جائے. وہ بھی ہاں جی کلر ہاں جی، ان تھراپی کی کا وہ کرتے آئلس آپ کو، ہیں. آئلس بھی ان کی ٹیبلٹس بھی بہت بہترین. آپ ان سے رابطہ کر کے، اور گرین کلر کو آئل بھی لے لیں ان سے، بلو کلر کو آئل بھی لے لیں. اور بلکہ یہ جو وہ اچھا بہت اچھی بنا رہی ہیں اس وقت وہ ٹیبلٹس، تو آپ ان کو بلو کلر کی 2 ٹیبلٹس بھی دیں. جو ملک آف شوگر کی گولیاں ہیں نا، وہ 2 صبح اور 2 شام کو دیں اپنے ہسبینڈ کو. تو وہ چلے پھر اندر سے میکینزم بھی بڑا اچھا ہو جائے گا. چلے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمنا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا سیشن بڑا اچھا لگا. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں انٹروڈکشن دیا. جی ڈاکٹر سمینہ عظیمی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کی ورکشاپ نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ رنگ صرف وہ چیز نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہماری زندگی، صحت اور ویل بینگ پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے. آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح مختلف رنگ انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثرات ڈال سکتے ہیں. آج کا یہ سیشن ہم سب کو رنگ کی اہمیت اور ان کے اثرات کو نئے نظریے سے سمجھنے کا ذریعہ بنے. آپ کی ریسرچ، تعلیم اور انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کی کوششیں ہم سب کے لیے ایسے سیشنز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اور اس علم کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا کتنا ضروری ہے. عظیمی گلوبل فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی معلومات اور تجربے سے ہمیں مستفید فرمایا. عظیمی گلوبل فاؤنڈیشن کا مقصد ہمیشہ یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت، علم کی فروغ اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. ایک بار پھر ڈاکٹر سمینہ عظیمی صاحبہ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. سب کو اللہ حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.